صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بھی بدلے گا، حالات بھی بدلیں گے اور دعا قبول بھی ہوگی۔ قرآن پاک پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے۔ ہر چیز ایک مخصوص عمل سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح آپ کے صبر کا پھل بھی پک کر تیار ہو رہا ہے، اور جب وہ مکمل پک جائے گا نا، تب ہی وہ میٹھا اور لذیذ ترین ہو کر آپ کو آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ لہٰذا یقین اور دعائیں جاری رکھیں۔ جانتی ہوں اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ صبر کرنا، برداشت کرنا بہت مشکل لگتا ہے، اور پھر یہ کسی کو کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانسیں کھینچ کھینچ کر آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، صبر کے ساتھ آپ کی سب مسکراہٹیں لبوں سے چھین گئی ہوتی ہیں، اور آپ رو کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تب آپ کا صبر کس انتہا پر ہوتا ہے، یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا۔ بس آپ تھوڑا صبر کرنا سیکھ لیں۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں، وقت بدلے گا وہ۔ جب زمین آپ کو تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھیں، نم آنکھوں سے مسکرائیں اور کہیں، اچھا اللہ پاک، آپ ایسے راضی ہیں تو میں بھی ایسے راضی ہوں۔ اور جب آپ صبر کر لیتے ہیں نا، تو اللہ پر توکل کرنے کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں، یہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جب آپ مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو اللہ جواب نہیں دیتے؟ جب آپ دعا مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، تب کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے اللہ پاک، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے اللہ، غرض آپ کے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ دعائیں رائگاں جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو آپ کے لیے کرتا ہے نا، وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا آپ کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے آپ کو، تو پھر ایمان کیسا، آزمائش کیسی؟ بس توکل کی راہ پر چلتے رہیں۔ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں آپ کا رب آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ کا صبر ہی تو آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک آپ کو منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ آپ اب تک یہ جان نہیں سکے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی چھوڑ دیں۔ آپ جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اللہ سے رابطہ ہی توڑ دیں۔ امید انہی کے لیے ہوتی ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے جو انتظار نہیں کرتے ہیں۔ کیوں خود کو اتنا الجھاتے ہیں آپ؟ ساری طاقتیں تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھائیں، پھر دیکھیں کہ کیا نہیں ہوتا۔ آپ کا صبر آپ کو ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا کبھی آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا، اور اس کے لیے آپ کا یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ یہ کام تو رب العزت پر چھوڑ دیں آپ کا کام صرف یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے آپ میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں خود میں ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔
اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے ہر قصے کو پورا کرنے کا۔ کبھی بھی کسی کی بھی جھولی خالی نہیں رہتی، اللہ ہمیشہ اسے کسی بہتر چیز سے نوازتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوتی ہیں دعائیں، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ وہ سنتا ضرور ہے، چاہے تھوڑی دیر لگ جائے اسے پورا ہونے میں۔ یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر یقین رکھیں، جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہیں ملا تو مانگنا نہیں چھوڑنا آپ نے، تو پھر ایسا یقین کس لیے؟ یہ پھر یقین تھوڑی نہ ہے کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ ہماری دعائیں ایک دن پوری ہوں گی۔ اللہ رب العزت جب چاہے گا تب پوری کرے گا، اور سب کچھ ملے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ رب آپ کی دعاؤں پر کن کہنے کی تھوڑی سی دیر کر کے کرنے والا ہو۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرنے والا ہو، اور آپ کو آپ کی من پسند چیز سے نوازنے والا ہو، اور وہی قبولیت کی گھڑیاں نزدیک ہوں، اور اتنے میں ہمارا صبر کی انتہا پر کھڑا ہو، اور ہم مایوس ہونے لگیں۔ مایوسی کیوں؟ تو یقین کیسا؟ جانتے ہیں کہ جب آپ خاص ہونا اللہ کے لیے تو ہر بار صبر کر لیتے ہیں مشکل آنے پر، تو یہ بھی جو من پسند چیز آپ نے اللہ پاک سے مانگی ہے، تو صبر کی انتہا پر کھڑے ہو کر مایوس نہیں ہونا۔ جب ہر دفعہ صبر سے کام لیتے ہو نا، تو شکوہ نہیں کرنا، خود کو بدلنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ آپ تنہائی میں رب سے باتیں کرتے ہیں نا، مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیں۔ آپ کی امید اللہ سے ہے ان حالات میں جب کچھ بھی آپ کے حق میں نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ نے چن لیا ہے آپ کو، جب وہ چن لیتا ہے نا تو اپنے بندوں میں خاص کر دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے نا، اسے کائنات کی کوئی بھی چیز آپ تک آنے تک نہیں روک سکتی، اور جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہے، اس کو آپ کی دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز آپ تک واپس نہیں لا سکتی۔ آپ سوچتے ہیں سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر آپ یہ جانتے ہی نہیں کہ آپ کی دعائیں تو ایک نیا راستہ بنا سکتی ہیں ان سب چیزوں کو آپ تک لانے کے لیے۔ آپ کی تو ایک دعا آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے اور لے کے جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے نا، تو آپ اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہیں جانے دیں۔ لیکن یہاں بات پھر آتی ہے صبر کی۔ تو یاد رکھیں، جب آپ اپنی دعائیں کرنے کے بعد ان دعاؤں پر اللہ تعالیٰ کے کن کہنے تک صبر کر لیتے ہیں نا، تو صبر کا اجر اتنا ملتا ہے اور اس صبر کا پھل اتنا ملتا ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یقین رکھیں، جو مانگا ہے، جس چیز پر صبر کیا ہے، وہ آپ کو ملنے والا ہے، اور وہ جلد ملے گا، ابھی نہیں تو کل صحیح۔ اور پھر جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ناممکن ہے یہ سب کچھ جو مانگ رہے ہو، حوصلے کمزور پڑ جاتے ہیں ایسے۔ لیکن لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے یہ آیت سنی ہے کہ اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے؟ اور حوصلے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں نا یہ سننے کے بعد کہ اللہ پاک تو واقعی ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر یقین رکھیں، اپنی دعاؤں پر اللہ پر بھروسہ رکھیں، مضبوطی سے دل کو دعاؤں کو تھامے رکھیں کہ جو صبر کا پھل ہے نا وہ آپ کو ملنے والا ہے۔ اور میری اللہ پاک سے دعا ہے
مجھے جو سن رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب صبر کر رہے ہیں، اپنی دعاؤں میں جو مانگ رہے ہیں ہمیں ہمارے صبر کا پھل عطا کریے۔ آمین ثم آمین۔